اما بعد، انتہائی واجب الاحترام ہر دل عزیز شخصیت، میرے بہت ہی پیارے اور محبوب استاد محترم حضرت مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس نورانی وجدانی مبارک مقدس محفل میں تشریف لانے والے میرے معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چونکہ میں یہاں مہمان نہیں، خود میزبان ہوں، بس قاری صاحب کی محبت کی وجہ سے مائک پہ آ گیا ہوں، وگرنہ اصل تو بیان استاد محترم ہی فرمائیں گے، میرا بیان تو آپ یہاں سنتے ہی رہتے ہیں۔ قاری صاحب کی محبت کی وجہ سے ایک دو باتیں بس عرض کر دیتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ، وقت بھی مختصر ہے۔ سب سے پہلے تو میں جس بچے نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اس بچے کو، اس کے والدین کو اور قاری صاحب کو، پھر انتظامیہ کو، پھر اہل محلہ کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ موقع ایسا ہے، اس میں جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ ایک تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ایک بات اگلی انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اس کے علاوہ عموماً ہماری زندگی میں 4 طرح کے خوشی کے مواقع پیش آتے ہیں، صرف اشارہ کروں گا، ان کی طرف تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلا ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں خوشی کا موقع اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ پروان چڑھتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کر کے اس کو جو ڈگری ملتی ہے، اس ڈگری پہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑی محنت کی ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے، دولت لگائی ہے، میرے بیٹے نے بڑے اچھے نمبروں سے ڈگری حاصل کی ہے، بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تیسرا خوشی کا موقع ہماری زندگی میں عموماً جو پیش آتا ہے، وہ ہمارا بچہ جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، جس نے بڑی لمبی چوڑی محنت کے بعد 16، 17، 18، 20، 25 سال کی محنت کے بعد ایک ڈگری حاصل کی ہوتی ہے۔ اس ڈگری کی بنیاد پہ جب اس کو کوئی عہدہ اور منصب مل جاتا ہے، اس وقت بھی ہم خوشی سے پھولے سماتے نہیں ہیں، بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور چوتھا موقع ہماری زندگی میں خوشی کا ہوتا ہے جب ہم اپنے اس لخت جگر، اپنے اس بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بہو کو بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ عموماً 4 مواقع ہیں ہماری زندگی میں، ہر گھر میں یہ پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک موقع خوشی کا وہ ہے جو آج اس بچے کے گھر میں ہے۔ اب وہ جو 4 مواقع ہیں، ان مواقع اور یہ جو خوشی کا ایک موقع ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ وہ 4 مواقع خوشی کے بہت جلد غمی میں بدل جاتے ہیں، انتہائی عارضی سی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو خوشی اور سعادت مل رہی ہے، یہ خوشی عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، اور اس کا دوام صرف دنیا کی زندگی تک نہیں، بلکہ اصل خوشی کا آغاز ہی اس کا دنیا کی زندگی کے اختتام پر اور آخرت کی زندگی کے آغاز پر ہوتا ہے۔ اصل اس کی خوشی، اصل اس کا انعام، اصل اس کا اکرام وہ شروع ہی تب ہوتا ہے جب حافظ قرآن یا اس کے والدین قبر میں پہنچتے ہیں، جب حشر میں پہنچیں گے، وہاں جا کر کے اصل خوشی دیکھیں گے۔ باقی جو 4 مواقع ہیں وہ عارضی ہیں۔ کیسے عارضی ہیں؟ ایک بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا، ہم نے خوشی کے شادیانے بجائے، مٹھائیاں تقسیم کی، بہت کچھ کیا۔ چند سال گزرنے کے بعد یہی ہمارا لخت جگر، یہی ہمارا بچہ ہماری جان لے لیتا ہے۔ اس پر ابھی تازہ تازہ واقعہ پشاور کا آپ احباب نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ایک بچے نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو قتل کر دیا۔ تو جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کاش یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا،
خوشی ہوئی، لیکن عارضی وہی خوشی اب غم کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ اچھا بچے کو ڈگری ملتی ہے، اچھے عہدے پہ آ جاتا ہے، اچھے عہدے پہ جب آتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں، خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد یہ جب بوڑھا باپ لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے چلتے چلتے اپنے اس بیٹے کے آفس میں دفتر میں پہنچتا ہے، اس بیٹے سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بابا کون ہے، اللہ اکبر، تو وہ بیٹا جس کے اس عہدے پر، جس کی اس ڈگری پر اس باپ نے خوشی کے شادیانے بجائے تھے، وہ بیٹا یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ جی یہ میرا باپ ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے اخبار میں یہ واقعہ آیا کہ اسی طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ملنے گیا، وہ بیٹا کسی بڑے عہدے اور بڑے منصب پہ تھا، تو وہاں جا کے دفتر میں بیٹھ گیا کرسی پہ۔ کسی نے پوچھا صاحب جی یہ بابا، یہ بزرگ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارا محلے دار ہے کوئی۔ اس بزرگ نے سن لیا بابے نے، دلی طور پہ اتنا دکھ ہوا، غصے میں آ کے کہنے لگا یہ محلے دار نہیں ہے، یہ تیری ماں کا خصم ہے۔ یہ محلے دار نہیں ہے، یہ وہ ہے جس نے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے تیری تعلیم پہ لگایا، تجھے پڑھایا، تجھے اچھی تعلیم دلوائی، اچھے عہدے اور منصب پہ تجھے پہنچایا۔ یہ وہ ہے، یہ محلے دار بابا نہیں ہے، یہ تیری ماں کا خصم ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ تو یہ ڈگری، یہ تعلیم، یہ عہدہ، یہ منصب جس پہ باپ نے خوشی کے شادیانے بجائے تھے، اب اسی نے باپ اور بیٹے کی پہچان ختم کروا دی۔ اگلا موقع ہمارا خوشی کا ہوتا ہے، شادی کا۔ ہم بہو کو بیاہ کر کے گھر لاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں والدین، لیکن چند مہینے نہیں گزرتے، یہی بہو جس کو گھر میں لا کر کے ماں باپ خوش ہو رہے تھے، یہی بیٹا جس کے سر سہرا باندھ کر کے والدین خوشیوں کے شادیانے بجا رہے تھے، خوشی سے پھولے سما نہیں رہے تھے، اب یہی والدین اس بیٹے کو اجنبی لگنے لگ جاتے، اور یہ اپنی بیوی کے کہنے پر والدین کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ چاروں خوشیاں ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں جو پیش آتی ہیں، ساری کی ساری عارضی ہیں، لیکن حفظ قرآن کی سعادت اور اس پہ حاصل ہونے والی خوشی یہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ جی یہ چیز آدمی کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، قبر سے حشر جاتی ہے، پل صراط پہ جاتی ہے، جنت کے دروازے تک جاتی ہے، اس بندے کو جنت میں پہنچا کر چھوڑتی ہے، لیکن قرآن کی سعادت ایسی ہے کہ جو قبر سے شروع ہو کر حشر سے گزرتے ہوئے، پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں بھی پہنچے گی، اور جنت میں جا کر کے قرآن کی سعادت، قرآن کی نعمت یوں ملے گی کہ اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن سے کہیں گے قرآن پڑھتا جا، درجات کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں تیرا درجہ اور مقام ہوگا۔ اور قرآن کی آیات کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 6666 آیات ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک عام جنتی سے حافظ قرآن کا درجہ 6666 درجات بلند ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ ایک عام جنتی ہے، اس نے اگر حافظ قرآن کو ملنے کے لیے جانا ہے تو 6666 منازل پہ چڑھنا پڑے گا اس کو، 6666ویں منزل جو ہے اس پہ جا کر کے اس کو یہ حافظ قرآن ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی تشریف لائے ہمارے پاس ہمارے استاد محترم حضرت مولانا طارق بلالی صاحب، میں ان کو اس محفل میں تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ابھی ہم جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، 2 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، حضرات اساتذہ کرام سے ان کی دستار بندی کروائیں گے، پھر اس کے بعد استاد محترم کا پرمغز انشاءاللہ خطاب ہوگا، وہ ہم سب نے سننا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یوں ہی تادم عزیز ہمیں اس طرح کی نورانی اور وجدانی محافل دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب بچے کے سنانے سبق میں سنانے جی، بچہ عبد الرحمن جس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے وہ اپنا آخری سبق آپ کو سنائے گا، اس کے بعد پھر وہ ناظرے کے بچے جو وہ سبق سنائیں گے، اس کے بعد پھر ان کی دستار بندی ہوگی۔ لائے آ جائیں، پہلے ناظرے والا سنائیں۔